آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، صفا مروہ کر رہا تھا، حج تھا، میرا پہلا حج تھا، 2-3 حج کیے ہیں میں صفا مروہ کر رہا تھا، تو ایک درویش میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مقدس عمل ہے، حالت احرام میں ہے، حج میں ہے، اولاد کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مجھ سے کہنے لگے جتنی کوشش اس سے 100 گنا دعا، بہت زیادہ کوشش کی جائے، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، ان کے دن رات پہ نظر رکھی جائے کہ اس سے 100 گنا دعا کی جائے، اور اس سے 100 گنا دعا کہ اللہ بس میں نے اپنی محنت کر دی، میں بھی مخلوق، میری طرف دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، بارش ہو رہی، خیال کرنا نور کی رحمت کی برکت کی، کہیں برتن اگر الٹا ہوا تو بارش کا قطرہ نہیں جائے گا، یا اللہ میں بھی مخلوق، میری اولاد بھی مخلوق، پہ اس پہ محنت کی، وہ بھی مخلوق، تو خالق ہے، تو چاہے گا تو ان کے اخلاق، ان کا رزق، ان کی عزت، ان کی تونگری، ان کے لیے برکت اور رحمت کے فیصلے ہوں۔ جتنی محنت کریں اس سے کتنے گنا؟ 100 گنا دعا کریں، 100 گنا دعا کریں، جتنی محنت کریں اس سے 100 گنا دعا کریں۔ اور ایک دعا میں اکثر بتاتا ہوں اور اس کے بہت نتائج ہیں، رب جعلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو یاد کریں، میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے، اور سوچتے ہی آپ کے اندر ایک فرحت اور راحت ہوگی، فرحت اور راحت۔ انسان جب آگے چلتا ہے پھر اسے اولاد کا فکر ہوتا ہے، اور اولاد کا فکر بھی ہوتا ہے، اور اولاد سے توقعات بھی ہو۔ میرا تجربہ ہے، بڑوں کا تجربہ ہے، سنیے گا، موتی بتا رہا ہوں، جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادی نہیں دے گا۔ ایک دوسرا، اللہ اس کی نسلوں میں اندھے، لولے، چندھے، پاہج، معذور بچے پیدا نہیں ہوں۔ جو یہ دعا اور اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ صحت مند زندگی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے، جو اس اولاد پہ اس دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ اس دعا میں ذریت ہے، اور ذریت سے مراد نسل 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 نسل۔ یاد رکھیے اس دعا کے اندر امامت ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور امام کہتے ہیں باس کو، چیف کو، بڑے کو، ہیڈ کو، پورے ملک کے بڑے کو، پورے قبیلے کے بڑے کو، سردار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ صاحب مقام کو۔ آپ اس دعا کی صرف تہ تک پہنچیں گے، اس کو پڑھ کے اس کے مفہوم پہ دیکھیں گے نا، آپ کا دل وہی خوش ہو جائے گا، اور دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا۔ پھر نماز واحد چیز ہے جس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں قبول ہیں۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو نماز کے اندر جو پڑھی جائے گی اس کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا قوت ہوگی؟ جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے۔ پھر اس دعا کے اندر بے اولادی کا علاج ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اگر وہ مستقل پڑھتے رہیں، اولاد دے گا تو اللہ پھر انہیں امام بنائے گا، اولاد دے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، کیا خیال؟ اولاد ہوگی تو ذریت یعنی نسلیں آگے بڑھیں گی۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیاں اور جن کی بہت زیادہ گہرائیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مطمئن کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہت عروج تک لے جاتی ہیں۔ ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، چھوٹی سی دعا ہوتی ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ فیصلے کروا دیتی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، فیصلے کروا دیتا ہے۔ کہ جو بندہ اشراق کے چاشت کے، یہ چاشت ہوتی ہے اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، اور جو اشراق ہوتی ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق ہوتی ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جو چاشت کے 12 رکعات اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورۃ قل هو اللہ 3 مرتبہ، روز نہ کرے، کبھی کر لیں، ضرور کر لیں، ہفتے میں 1 دفعہ کر لیں، روز کر لیں، تو پھر قسمت کا سکندر ہے اور مقدر کا دھنی ہے۔ کمال ہے عمل جو بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو بنا چاشت کے 12 رکعت نماز نفل پڑھے دن میں، چاشت دن میں، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک، اور پھر اس کے گھنٹے 1.5 کے بعد چاشت کا وقت ہوتا ہے، جو چاشت کے وقت کی 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ، قل هو اللہ
फिर बोले आयतल कुर्सी कितनी दफा और कुल हुवल्लाह 3, बस मुख्तसर से नफिल है। और इसी तरह 12 रकात नमाज नफिल 2-2 करके पढ़े, 2-2 दुगाने पढ़े, 12 रकात नमाज नफिल पढ़े। अब इसमें 6 दुगाने हो जाएंगे ना, 6 दुगाने और 12 नफिल हो जाएंगे। अब इसके कमालात सुने तो फरमाया हर आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल होंगे जो अपने साथ सफेद कागज नूर की कलमें लिए हुए। बिस्मिल्लाह के साथ ही सफेद कागज होता है, नूर की कलमें होती। अब ये रिवायत और जो मैंने अहलुल्लाह की, अल्लाह के वलियों की कश्फी रिवायत बयान की है, जरा इसको मिलाएं। जो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि बिस्मिल्लाह आपने नहीं लिखी, ये हमेशा फरिश्ते ही लिखते हैं। और आप में से खुशकिस्मत बामुराद है जिसने लिखी है और लिख रहा है, वो बामुराद है, वो नसीब वाला है। मैं कि जो बंदा चाश के वक्त 12 रकात नमाज नफिल पढ़े और हर रकत में फातिहा के बाद 1 बार आयतल कुर्सी, 3 बार सूरत इखलास, कुल हुवल्लाह, बस ये मुख्तसर सा अमल है। 2 नफिल फिर 2 नफिल, 6 दुगाने 12 नफिल हो गए पढ़े। अब क्या होगा? और मैं हर आसमान से, कितने आसमान हैं? हर आसमान से 70,000 फरिश्ते नाजिल होंगे, उनके हाथों में सफेद कागज नूर की कलमें होंगी और वो फरिश्ते क़यामत तक उसकी नेकियां लिखते रहेंगे, उसकी नेकियां लिखते रहेंगे। और जब क़यामत कायम होगी तो फरिश्ते उसके पास आएंगे, हर फरिश्ते के पास लिबास का एक जोड़ा और तोहफे होंगे, और वो सब उसकी कब्र पर खड़े होकर कहेंगे, ए कब्र वाले, अल्लाह के अमर से उठ और बेखौफ रहने वालों के साथ शामिल हो जाओ। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना खौफ होगा, यहज़नून ना टेंशन, हुज़्न अरबी में कहते हैं डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, टेंशन ही नहीं होगी। कि जो बंदा ये वजीफा पढ़ेगा अल्लाह का अर्श हिल जाता है। लाइलाज बीमारियां हों, दुख हों, गम हों, कर्जे हों, मुसीबतें हों, नाकामियां हों और परेशानियां हों, और ऐसे हालात के जो इंसान कहे कि बस अब तो मौत ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई ऐसी परेशानी हो, अल्लाह का निजाम है कि उस पर वो मिलता है जो ईमान इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ये फैसलाबाद के साथ मामू कांजन में एक दुर्वेश होते थे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे, दुर्वेश थे, अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह दे देता था। तो मुझे उनके एक शागिर्द ने बताया, उर्दू बाजार लाहौर में होते थे, कहने लगे कि मैं एक दफा गया तो मुझसे फरमाने लगे कि मेरे सारे के सारे तालिब इल्म उस्ताद जमा होके आ गए कि हमारे जो है वो हमारे राशन नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तनख्वाहें नहीं मिली, सब चीज खत्म हो चुकी है, तो अब हमें इजाजत दे दें, आपके पास तो है नहीं। अच्छा फरमाया मुझे चंद दिन दे दो, जितने और दिन सब्र कर लिया, चंद दिन मुझे दे दो। तो फरमाया फिर बैठ गए मुसल्ला, और जो सूरत फातिहा पढ़ी ना जब आते थे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको जो विजदानी कैफियत के साथ, दिल की गहराइयों अंदर के दर्द के साथ पुकारते थे, इतना दर्द, इतना गम, इतना दर्द, इतना गम जो पुकारते थे, ऐसे महसूस होता था कि जमीन सारी की सारी हिल रही और हर तरफ एक निजाम चल रहा है। और जब फिर इस सूरत को पूरा करते थे, फिर सूरत फातिहा पढ़ते थे, और जब पहुंचते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर ऐसे ही जो है इसको दोहराते थे। पर बात यह है वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। एक है दुआओं का पढ़ना, एक है दुआओं का मांगना। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे, और अल्लाह मांगने वाले को देता भी है, अल्लाह मांगने वाले को अता भी करता है, और अल्लाह की रहमत मांगने वाले के साथ सदा रहती है, हमेशा रहती है। वो दुआ पढ़ते नहीं थे, मांगते थे। बस कहा कि ऐसे मांगे, ऐसा मांगा कि अल्लाह पाक को तरस आया। चंद ही दिनों में फरमाया, अल्लाह ने दिखाया कि ये देग है सोने की भरी हुई है, और मैंने आपके हवाले कर दी, और थोड़ा सी ऐसी जगह हटाई तो वो देग निकल आई। तो फरमाया फिर मुट्ठियां सोने की भर भर के देते थे, और कहते थे इसको हस्ब जरूरत खर्च करना, ख्याल करना, कहीं फजूल खर्ची ना करना, इसराफ ना करना, अल्लाह के खजाने हैं और बरकत वाले हैं, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले, कहीं अल्लाह नाराज होके छीन ना ले। मुझे एक साहब कहने लगे कोई ऐसा अमल बताएं कि
کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ 40 منٹ صبح دوپہر شام جو تیری تنہائی کا وقت ہو. کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ کہیں بستر میں کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا. جاگ رہے ہیں؟ دیکھتے رہیں مجھے دیکھتے رہیں میں آپ کو دیکھتا رہوں. آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں. آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. آپ کو دیکھنا بھی ثواب. تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو. ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں آنسو بہنے لگ جائیں. دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری استحضار اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے. اس در سے پڑھو 40 منٹ. 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے. 40 کا جو عدد ہوتا ہے بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ اور بہت توجہ سے پڑھ اور بہت دھیان سے پڑھ. روز پڑھ. مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ. تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں. بس ختم. دل خود بولے گا. یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا. پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے. وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے. نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا وہ اٹھیں. اسی طرح دل خود بولے. دل خود بولے. کیا بولے؟ دل خود بولے. اور دل اندر بولے. دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت دولت برکت کے فیصلے کر دے. بس دل بولے. کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے. اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے. مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا. اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے. ان کا یہ عمل ہے. میرے پردادا کے پردادا کا عمل جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق کے روحانی ساتھ منوانا ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے. یہ دسترخوان ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ روحانی دسترخوان ہے. میں بھی خود محتاج ہوں. یہ روحانی دسترخوان. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا دونوں مانگنا. رزق روحانی بھی رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے. وہ تو بے بہا لوگ ہیں ان کو ملتا ہے. پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا. نہ یہ نہ منوانا. اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے. دو رزق اکٹھے عطا فرما. کون سا رزق؟
اور رزق جسمانی بھی دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو, تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو, تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو, تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں. مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ. میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا. اچھا قدرت کا نظام ہے, تو دیوانے بھی ہوتے ہیں, یقین والے ہوتے ہیں, آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں, اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں, ہوتے ہیں دیوانے. اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا. مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے, عمل کی جگہ چوک جائے, عمل کا وقت چوک جائے, مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے, پر توجہ نہ چوکے, دھیان نہ جائے, استحضار نہ جائے, یقین نہ جائے, اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا, اسی نے مانگنا دیا ہے. جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا, وہ خود عطا کرے گا مجھے. اس نے مانگنا دیا, دے گا. یقین ہو ایسا 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 ایسا, اتنا زبردست یقین ہو, اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ, اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو, بہت زیادہ یقین. یاد رکھیے گا میری بات, میری طرف دیکھتے رہیں. یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے, اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے. یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا. کہا کہ کیسا یقین ہو, کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا, اس سے زیادہ یقین. اور کہا کس سے زیادہ یقین, کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے, تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں, اور میں ایک آنے کی چیز, ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا. اس سے زیادہ یقین ہو, اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں, اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی, پیٹ بھر جائے گا. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو. میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا, علم بھی محدود ہے, الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو, اس سے کہیں زیادہ یقین, اور بہت زیادہ یقین. اتنا یقین, کیا خیال ہے آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت, رزق, نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال؟ وہ بڑا کریم ہے. میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا, حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا, وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا, دادے کے دادے کے دادے کا دادا, وہ نیک تھا, وہ دعائیں مانگتا تھا, وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا, اس کا تقویٰ تھا. وہ اس کی نیکی کا اثر, اس کی نیکی کا اثر, اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا, نسلوں میں منتقل ہوا. پڑھ لیں, مانگ لیں, اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں. رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں. شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم. انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں, ایک مشق ایک بھی کر لے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے, اللہ سے رزق منوا لے, اللہ سے رزق منوا لے. تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ اور میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر, ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا, ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی, ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے, تقریباً 21 منٹ کی. 2 ساعتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں. تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر, اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں, تیرا دل روئے, تیری آنکھیں روئیں, تیرا تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں رواں, اور اس کے اندر سے تیرا پل پل, تیرا من, تیرا جذبہ, تیری سوچیں بولیں. کیا بولے؟ ایاک نعبد
व इय्याका नस्तईन। तो एक मेला था अल्लाह के नेक बंदों का, तो उसमें 70 औलिया जमा हुए, 70 औलिया जमा हुए। हर अल्लाह के वली ने कहा कि आप कोई ऐसा वजीफा बताएं, ऐसी तस्बीह बताएं, ऐसा जिक्र बताएं जो अल्लाह के अर्श को हिलाए और जो अल्लाह की जात को मुतवज्जह कर दे, जो अल्लाह के ताल्लुक को नसीब कर दे। ऐसा जिक्र, कोई ऐसी तस्बीह बताएं। फरमाया सब ने बताया कि सूरत फातिहा है, और अब सबसे पूछा सूरत फातिहा में कोई ऐसा जोश बताएं जो सूरत फातिहा का दिल हो। सूरत यासीन कुरान का दिल, लेकिन सूरत यासीन का दिल सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। हर सूरत के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ नेमते, कुछ नुक्ते रखे हैं। तो फरमाया सूरत फातिहा का दिल। तो मेले में जितने भी औलिया 70 बैठे थे, सब ने कहा कि अगर सूरत फातिहा का दिल पाना है तो वो सिर्फ क्या है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मफहूम आम सादा से यह है कि मौला गुलामी तेरी, दर किसी और का। जब गुलाम तेरे हैं, मंगते तेरे हैं, भिकारी तेरे हैं, मोहताज तेरे हैं, फिर दर भी तेरा है, फिर दर भी तेरा है, और किसी का दर मौला नहीं है, फिर दर भी तेरा है। तेरे दर के हम मोहताज, तेरे बर के हम गुलाम। तो मैंने उससे कहा कि ये वजीफा कर, सारा दिन पढ़ी इय्याका नअबुदु, और काम भी करता रहे, वुजू बे वुजू चलता भी रहे, ये पढ़ता भी रहे, पढ़ता भी रहे, पढ़ता भी रहे। चंद दिन चंद हफ्ते ये अमल कर, और रात सोते हुए सूरत फातिहा पूरी कर 40वीं, और फिर दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जा। 70 औलिया ने फरमाया कि जो बंदा ये वजीफा पढ़ेगा अल्लाह का अर्श हिल जाता है, और फरिश्तों में कोहराम मच जाता है, और फरिश्तों में अल्लाह के बारगाह में फरियादें होती हैं, या अल्लाह ये बंदा है और इसने ये अमल किया है, ये वजीफा किया है, और अभी तक इसकी दुआ कबूल नहीं हुई, ये मांगा है अभी तक दुआ कबूल नहीं हुई। फरिश्तों में ये कोहराम मच जाता है। एक अल्लाह के दोस्त थे, सोते सोते एकदम उठ बैठे, उठने के बाद विजदानी कैफियत के साथ, विजदानी कैफियत के साथ जो है ये वजीफा पढ़ने लगे। तो किसी ने पूछा कि हजरत क्या हुआ? फरमाया मैंने देखा कि अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नती हैं और वो टहल रहे हैं, और सबकी जुबान पे यही वजीफा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबकी जुबान पे यही वजीफा है और सब यही पढ़ रहे हैं। या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, दोनों अल्फाज हैं। ज़ुल जलाल वल इकराम भी है, ज़ल जलाल वल इकराम भी है। आप मेरे साथ दिल ही दिल में पढ़ते रहेंगे। यह इसमें आज़म है, बहुत ताकतवर इसमें आज़म है, और बहुत ताकतवर, हैरत अंगेज तौर पे इसके अंदर कमालात हैं, इसकी खैरें हैं। हमारे ये 7 प्रोग्राम हो गए। पहला प्रोग्राम हमारा ऊंट की हड्डी पे है। क्यों? ये बाज जादू बंदिशें 60 की शक्ल में होती हैं। 7 साल, 17 साल, 27 साल, 37 साल और 47 और पता नहीं कहाँ, और 7 नस्लों तक चलती हैं ये बंदिशें, ये दुश्मनों का शर, ये हासिदीन का हसद, या जिन्नाती शैतानी चीज़ों की कारकर्दगियाँ, ये बंदिशों तक और नस्लों तक चलती हैं। हमने ये बंदिशें नस्लों से ख़त्म करनी है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के नाम की बरकत से। मैंने कौन सा दावा किया है? आप मेरे अमल में शामिल होंगे। हमने ये 7 महफिलें, हमारे 7 प्रोग्राम चलेंगे, आए बंदिश लगवाएंगे। 7 प्रोग्राम, आज ये हमारा पहला प्रोग्राम है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा, आए बंदिश लगवाएं, वो 18 जनवरी रात 8 बजे इंशाअल्लाह ताला, 18 जनवरी 2025 इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम में शामिल हों और 7 प्रोग्राम में शामिल हों। 7 बंदिशें तोड़ अमल होंगे, या ऐसे अमल खुद बंदिश लगाएंगे। बंदिशों पे बंदिश, जादू पे बंदिश, हसद पे बंदिश, कीने पे बंदिश, दुश्मन की बंदिश पे बंदिश, उस बुरी नज़र पे बंदिश, उस कीना परवर नज़र पे बंदिश, उस हासिद के हसद की नज़र पे बंदिश, उस काले वर्क लिखने वाले, काले हरूफ लिखने वाले, काले जादू, काली चीज़ों पे बंदिश, हम उस पे बंदिश लगाएंगे कलाम इलाही की बरकत से, अल्लाह के नाम की बरकत से। इसको हम लिखेंगे, इस अमल को आपके सामने। आप मेरे साथ शामिल होंगे। या ज़ल जलाल वल इकराम मेरे साथ पढ़ते रहिएगा, बहुत पढ़ते रहिएगा। इस वक्त आपका कोई वजीफ़ा है, तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो वो ना पढ़ें, मेरे साथ बैठ के आप या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ना शुरू कर दें। बहुत ताकतवर चीज़ इंशाअल्लाह अमल करने लगे हैं। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि अपने मसाइल का तसव्वुर करें। इससे पहले एक बात अर्ज़ करूँ, ये मेरे पास बहुत बंडल है
ہزاروں لوگوں کے نام ہیں، ہزاروں لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہمارے فلاں فلاں مسائل ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمیں بھیجا ہے، ہمارے ٹیلی گرام کے نمبر پہ بھیجا ہے. یہ وہ سارے نام ہیں. میں ان سارے ناموں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میرے سامنے پڑے ہیں یہ سارے نام. کچھ طلسمات ایسے ہوتے ہیں جن کو عقل، سمجھ، احساس انسان کی سمجھ نہیں آتی. میں آپ کو، ہماری پوسٹ ہے اکابر پر اعتماد، فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی. پوسٹ نمبر ہے 37 بڑوں کے تجربات، پوسٹ نمبر 37. مسجد اموی میں طلسمات. اموی دمشق، جس کو عام طور پہ دمشق کہتے ہیں، دمشق میں ہو آیا ہوں وہاں. آپ حیران ہوں گے، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انبیاء کی سرزمین صفحہ نمبر 115 ناشر ادارہ معارف کراچی میں لکھا ہے کہ دمشق کی چھت پر مختلف قسم کی کچھ ایسی عجیب و غریب چیزیں لٹکائی گئی تھیں جن کے ذریعے مختلف قسم کے حشرات الارض اور جانور مسجد میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے. ان کے امکانات بھی ختم کر دیے تھے. مسجد کی چھت پہ بڑی بڑی ہستیاں، محدثین، علماء، فقہاء، بڑے بڑے عالم، انہوں نے یہ چیزیں لٹکائی ہوئی تھیں مسجد کی چھت پہ. ان چیزوں کو طلسمات کہا جاتا تھا. شیخ نے لکھا ہے، آپ پوسٹ پڑھ لیجئے گا ہمارے اپری کے اکابر پر اعتماد میں. ایک طلسم کا اثر یہ تھا کہ مسجد میں سونو نامی ایک پرندہ اپنا گھونسلہ نہیں بنا سکتا تھا، کوئی کوا داخل نہیں ہو سکتا تھا. وہ طلسم ایسا تھا. ایک طلسم چوہوں کو داخل ہونے سے روکتا تھا، چوہے خود ڈرتے تھے، آتے ہی نہیں تھے. ایک طلسم سانپ اور بچھوں کو داخل ہونے سے روکتا تھا. ایک طلسم مکڑیوں کو روکتا تھا کہ مکڑیاں جالا نہ بنائیں، سانپ بچھو نہ آئیں، کاٹے نہیں، تکلیف نہ دیں. اور ایک ایسا طلسم بھی تھا جو کبوتروں کو روکتا تھا. کوئی بھی جانور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. چھت پہ بڑی بڑی ہستیوں نے ایسے طلسمات لگائے ہوئے تھے. اور پھر فرمایا کہ ایک مسجد میں ایک عجوبہ اور بھی تھا. وہاں ایک ایسی گھڑی تھی جو 2 کمروں کے برابر تھی. 2 کمروں میں دن کا وقت بتانے کے لیے الگ نظام تھا، رات کا وقت بتانے کے لیے الگ نظام تھا. اور یہ عجیب و غریب گھڑی اس دور کے انجینئر مہندس محمد بن عبد الکریم نے ایجاد کی، جو خود دمشق کا ہی باشندہ تھا. اور 599 عیسوی میں ان کا وصال ہوا. 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے. کیا نظام ہے؟ سوچیں تو صحیح. یہ طلسمات کا نظام اپنی عقل سے نہ سوچیے گا، نہ عقل سے سمجھ آتی ہے. سائنس کا ہر فارمولہ عقل سے نہیں سوچا، سائنس کا ہر نظام عقل سے نہیں سوچا. یہ پاس ورڈ، یہ ہارڈ ڈیٹا، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ ہیش، یہ سٹار، اس کے بغیر پیکج نہیں ملتے. تو کہے بھائی ہیش کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کن الجھنوں میں آپ نے ڈالا ہوا ہے؟ میں ہیش اور سٹار کے بغیر کوئی نظام چلاؤں گا، چلا کے دکھا. تو سائنس کی ہر چیز کو تو ہم مانتے ہیں یہ سائنس ہے. یاد رکھیے گا، روحانیت کی دنیا ایک عظیم سائنس رکھتی ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہماری سمجھ میں آئے. ہم نے ہر چیز کو بغیر سمجھ کے مانا. اس روح کی دنیا کی سائنس کو بھی بغیر سمجھ کے مانے. بڑوں پر اعتماد کریں، بڑوں پر اعتماد کریں. اس کے لیے کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. تجربہ، ایک بڑی کی بات بتاتا ہوں. تجربہ ہمیشہ اور کبھی بھی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا کہ تجربے کے لیے دلیل دی جائے. بڑوں کے تجربات ہیں، جیسے میں نے اموی مسجد میں، جامعہ امویہ یا جامعہ بنو امیہ دمشق کی مشہور مسجد ہے. ابھی آپ نیٹ میں چیک کریں، آپ کو سارا کچھ ملے گا وہاں. میں وہاں ہو آیا ہوں. یہ وہاں طلسمات لگائے گئے تھے. ایک بات بتاؤ، اندلس موجودہ اسپین میں جب مسلمان تھے تو وہاں 2 تالاب تھے. یہ مستند کتابوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. 2 تالاب تھے. چاند کی جب پہلی ہوتی تھی تو وہ تالاب بھرنا شروع ہو جاتے تھے. چاند کی چادوں تک لبریز ہو جاتے تھے. چاند یوں ڈوبتا تھا، ختم ہونا شروع ہوتے تھے، اور چاند ڈوب جاتا تھا، تالاب خالی ہوتے تھے. اس دوران کوئی بندہ تالاب میں جتنا پانی ڈالے، پانی زیادہ نہیں ہوتا تھا، جتنا نکالے کم نہیں ہوتا تھا. اور پھر جب تالاب خشک ہوتا تھا، جتنا ڈالیں گم ہو جاتا تھا، کہاں جاتا تھا. ایک نظام ہے جس کا تعلق عقل سمجھ سے نہیں ہے. یہ طلسمات کی ایک دنیا ہے اور حیرت انگیز دنیا ہے. تو آئیں، ہم بدنش لگانے کا ایک نظام ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے. میں تو ڈاکیا ہوں، اس نظام کو لا کے انسانیت کو خیر پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں دعوے دار نہیں ہوں. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ خیر پہنچے اور انسانیت کو پہنچے. تو پھر آپ تیار ہیں؟ اپنی بندشیں، وہ حضرات جنہوں نے ہمیں لکھا ہے، میرے پاس ان کے نام پڑے ہیں. پوری دنیا سے نام آئے ہیں، پورے ملک سے نام آئے ہیں، وہ نام پڑے ہیں. اچھا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے نام نہیں لکھے، جنہوں نے نہیں لکھوائے، وہ بھی ہمارے آج کے اس عمل میں شامل ہیں. بس آپ بیٹھے بیٹھے اس پروگرام کو، میری اس محفل کو دیکھتے دیکھتے
یا ذل جلال والاکرام، دل ہی دل میں پڑھتے رہیں۔ بہت طاقتور اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اسم اعظم کے سامنے کوئی طاقتور سے طاقتور چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے کہ ہم نے اس ہڈی پر لکھنا ہے، اس ہڈی پر قرآن پاک کے وہ حروف 13 حروف جن میں نقطہ نہیں، انہیں حروف صوامت کہتے ہیں، انہیں حروف صوامت کہتے ہیں۔ احدر سستا کلمہ، وہ 13 حروف جن پہ نقطہ نہیں، وہ ہم نے لکھنا ہے اس ہڈی کے اوپر، اور بہت توجہ سے لکھنا ہے۔ آپ اپنی بندشوں کا تصور کریں، میں اس بندش کو کے اوپر بندش لگانے کے لیے، جادو پہ، چیزوں پہ بندش لگانے کے لیے، حسد پہ، اونٹ کی ہڈی پہ احدر سستا کلمہ لکھ رہا ہوں۔ الف ہا، یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہڈی بالکل صاف ہے، میں نے ابھی الف ہا لکھا ہے، یہ اس کا حصہ یہ بالکل صاف ہے، میں نے ابھی صرف 2 حروف لکھے ہیں، 2 حروف لکھے ہیں، الف ہا۔ آپ میرے ساتھ رہیں اور مسلسل اپنی مسائل، تکلیفوں، مشکلات کے اوپر بندش لگوانے کا تصور میں میرے ساتھ رہیں۔ احدر، میں نے جدا حروف میں لکھا، اب ان کا میں نقش بنا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے میں یہاں نقش یہاں تک بنا چکا، اب میں نقش بنا رہا ہوں۔ اس نقش کے اندر میں نے حروف صوامت کو پر کرنا ہے، نقش کی پوری چال کے مطابق، نقش کے پورے قواعد کے مطابق، جو قواعد عملیات ہیں، جو عملیات کی دنیا کے قواعد، اصول، ضابطے۔ یہ دیکھیں میں نقش یہاں تک بنا چکا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس نقش کو پر کرنے لگا ہوں۔ جب میں نقش کو پر کروں گا، آپ نے مسلسل جن چیزوں پہ بندش لگوانی ہے ان کا تصور کریں گے 100%، ان کو دھیان میں لائیں گے 100%، اور ان کا تصور کر کے آپ نے یا ذل جلال والاکرام پڑھتے رہنا ہے۔ تو میں نقش پر کرنے لگا، یہ دیکھیں میں نے نقش پر کیا۔ اب اس کے اطراف، اس کے اطراف میں نے پر کیے بندش، سخت ترین بندشوں پہ۔ اب اس کا ایک اور نقش ہے، وہ بھی آپ کے پاس رہے گا، وہ بھی آپ توجہ سے ہیں گے، وہ ہے اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف، اصحاب کہف نے، قرآن کہتا ہے، اس دور کے باطل پہ بندش لگائی، اس دور کے باطل کو، اس دور کے باطل کو۔ میں اصحاب کہف کی غاروں میں گیا ہوں، اصحاب کہف جہاں رہتے تھے، وہ جس کو اصحاب الرقیم قرآن نے کہا ہے، اس کے شہر میں گیا ہوں۔ کوشش ہے کہ ایسی ایسی جگہوں میں جاؤں جہاں اللہ والے رہتے ہیں، اللہ والوں کے وہاں کرشمات، کمالات، برکات ہیں، یا جہاں جادو شروع ہوا۔ ہاروت اور ماروت، قرآن میں ہے 2 فرشتے آئے تھے جو جادو سکھانے آئے تھے، اصل آزمائش تھے، دیکھو یہ خیر ہے تم کر لو، شر ہے تمہاری مرضی ہے، سکھانے آئے تھے ہاروت اور ماروت۔ میں وہاں تک گیا ہوں، بابل پہ، ببابل ہاروت و ماروت قرآن کہتا ہے۔ تو اصحاب کہف نے سخت بندش لگائی تھی باطل کے اوپر، اس دور کے کفر کے اوپر، اس دور کے سخت طرسماتی دنیا کے اوپر۔ بادشاہ کا نام تھا دقیانوس، دقیانوس بادشاہ تھا، اور شہر کا نام تھا شہر افسوس، شہر افسوس۔ آج کہتے ہیں نا افسوس ہے، یہ کس طرف اشارہ ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا دقیانوسی باتیں ہیں، اس بات کا نام دقیانوس تھا۔ تو اصحاب کہف نے اس کے کفر پہ، اس کے باطل پہ، اس کے نظام پہ اللہ کے نام کی طاقت سے ایسی بندش لگائی، یعنی کفر سے نکلے اور پھر اللہ سے مانگا، اللہ نے وہ سارا ختم کر دیا۔ پھر آنکھوں سے اللہ نے انہیں 309 سال سلایا اور آنکھوں سے دکھایا کہ جب وہ اٹھے تو وہاں ایسے بادشاہ کی حکومت تھی جو اللہ کا ماننے والا تھا۔ آئیں اصحاب کہف کے نام کو ہم لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک بات اور بتا دوں، پہلے دور میں ہڈیوں پہ صحیفے لکھے جاتے تھے، وحی لکھی جاتی تھی، درختوں کی چھال پہ، پتھروں پہ، ان چیزوں پہ صحیفے اور ہڈیاں پہ، ان چیزوں پہ سب چیزیں لکھی جاتی تھیں۔ خشک ہڈی، خشک ہڈی ان چیزوں پہ لکھی جاتی تھی۔ آج بھی ہم وہ چیز لکھ رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا ہزاروں سال پرانی چیز کا عمل آج بھی اس طرح طاقتور ہے، اور پوری دنیا پھر سے پیچھے کی دنیا پہ جا رہی ہے، اینٹیک کے نام پہ، آرگینک کے نام پہ، فطرت کے نام پہ، کپڑے، مکان، گھر اسی طرح بنائے جا رہے ہیں۔ تو ہڈیوں پہ لکھنا یہ صدیوں نہیں ہزاروں سالوں کا نظام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یقیناً یا ذل جلال والاکرام پڑھ رہے ہیں۔ الہی بحرمت یملیخا، یہ میں لکھ رہا ہوں، دیکھیں میں نے نقش بنایا، الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا